ہم دیکھیں، ایک عام تجربہ ہے کہ شاعری نا بالکل ایک کمپریسڈ فائل کی طرح ہوتی ہے۔ بالکل ہاں، ایک چھوٹی سی فائل میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہاں، مطلب ایک چھوٹی سی فائل اور اس میں ہزاروں باتیں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی ہی کمپریسڈ فائل کو نا انزپ کرنے والے ہیں، تاکہ اس میں موجود تاریخ اور عقیدت کے جو خزانے ہیں ان کو سمجھا جا سکے۔ اور یہ کرنا بہت ضروری بھی ہے۔ جی بالکل۔ تو آج ہمارا موضوع ایک انتہائی خوبصورت اور کلاسک کلام ہے، حافظ ظہور الحق ظہور کی لکھی ہوئی ایک بہت ہی مشہور نعت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی گئی شاعری۔ یہ سچ میں ایک بہترین انتخاب ہے۔ اور ہمارے پاس جو سرشیمہ یا سورس ہے نا آج، وہ ایک صفحے پر مبنی ہے جس میں یہ مکمل نعت دی گئی ہے، اور آخر میں نا سمجھنے کے لیے 2 سوالات بھی دیے گئے ہیں۔ اچھا، تو مقصد صرف اشعار پڑھنا نہیں ہے آج؟ بالکل نہیں، ہمارا مقصد صرف شاعری پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ان چند اشعار کے پیچھے جو چھپی ہوئی گہری تاریخ ہے نا، ایک مکمل سماجی انقلاب اور روحانی فلسفے کی تہیں کھولنا ہے۔ تو آئیے اسے ذرا ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ جی بالکل، اور میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم اسے سمجھنے کے لیے اپنی توجہ صرف عقیدت تک محدود نہ رکھیں۔ صحیح۔ مطلب یہ نعت محض عقیدت کا اظہار نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ ایک مکمل تاریخی اور سماجی دستاویز ہے، ایک پورا عہد اس میں بند ہے۔ واؤ، ایک تاریخی دستاویز! تو چلیے پھر اس کے دوسرے شعر سے شروع کرتے ہیں، جس میں یہ لکھا ہے، تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ یہ شعر مطلب اگر اس کی تشبیہ پر غور کریں نا، تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے کوئلے کی کھان سے ایک پتھر نکالا اور اسے تراش کر ایسا ہیرا بنا دیا جو پوری دنیا کو روشن کر دے۔ بالکل ایسے ہی مثال بنتی ہے اس کی۔ لیکن مجھے ایک چیز سوچنے پر مجبور کر رہی ہے، کیا یہاں شاعر کا اشارہ صرف دنیاوی کامیابی کی طرف ہے یا روحانی بلندی کی طرف بھی؟ دیکھیں، اگر ہم اسے تھوڑے وسیع تر تنازع میں دیکھیں نا، تو یہ صرف شاعرانہ مبالغہ یا کسی ایک ہیرے کی چمک نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے یہ؟ یہ عرب کے اس تاریخی اور حیرت انگیز ارتقاء کا سیدھا حوالہ ہے۔ مطلب جہاں صحرا کے خانہ بدوش اور بظاہر بہت معمولی سمجھے جانے والے لوگ اچانک ایک عظیم عالمی طاقت اور رہبر بن کر ابھرے۔ یعنی وہ جن کی دنیا میں کوئی خاص اہمیت نہیں تھی؟ جی ہاں، اس وقت کی جو سپر پاورز تھی نا، روم اور فارس، وہ ان عرب قبائل کو واقعی ذروں کے برابر ہی سمجھتی تھیں۔ ان کے نزدیک یہ بس کچھ بکھرے ہوئے لوگ تھے۔ صحیح۔ لیکن اس پیغام نے ان بکھرے ہوئے ذروں کو واقعی آفتاب بنا دیا، اور یہ کوئی جادو نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک پورا عملی نظام تھا۔ اور یہاں یہ بات نا انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب پہلے حصے میں جس تاریخی تبدیلی کا ذکر ہوا، وہ تبدیلی آخر آئی کس طرح؟ اچانک تو سب نہیں بدل گیا ہوگا؟ بالکل اچانک نہیں ہوا۔ تو اس کا جواب نا ہمیں اگلے شعر میں ملتا ہے، جو سماجی برابری کے بارے میں ہے۔ شاعر کہتا ہے، اسود و حمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز، ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا و غلام۔ کیا بات ہے! یہ شعر بنیادی طور پر اس تبدیلی کی چابی ہے۔ ہاں، مطلب کالے اور گورے کا یا سرخ کا فرق مٹانا، اور آقا اور غلام کا ایک ہی صف میں کھڑا ہونا۔ جی، اور آپ اس معاشرے کا تصور کریں نا، ایک ایسا معاشرہ جہاں قبائلی اور طبقاتی تقسیم انتہائی گہری تھی، بہت زیادہ گہری۔ ہاں بالکل، نسلی غرور تو ان کا سب کچھ تھا۔ تو وہاں یہ مساوات کا تصور کتنا انقلابی تھا۔ یہ شعر اس بات کی آئینہ داری کرتا ہے کہ اسلام نے کس طرح نسلی امتیاز کو امجد سے اکھاڑ پھینکا۔ لیکن ایک تنقیدی سوال ذہن میں آتا ہے یہاں۔ جی پوچھیں۔ آج کے دور میں نا انسانی حقوق اور برابری کی باتیں بہت عام ہیں، ہم ہر جگہ سنتے ہیں۔ لیکن اس دور میں جب غلامی ایک معاشی ضرورت سمجھی جاتی تھی، مطلب اکانومی اس پر چلتی تھی، اس وقت آقا اور غلام کو ایک صف میں بٹھا دینا کتنا مشکل اور حیران کن فیصلہ رہا ہوگا۔ یہ آسان تو بالکل نہیں تھا۔ دراصل ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مساوات کی باتیں تو شاید اور لوگ بھی کرتے ہوں گے۔ صحیح۔ لیکن کسی بھی نظام کو دنیا میں تبھی نافذ کیا جا سکتا تھا جب اس کے پیچھے ایک حتمی اور کامل الہامی رہنمائی موجود ہو۔
حتمی رہنمائی، اور یہیں سے یہ بات نبوت کے آخری ہونے کی طرف مڑتی ہے، رائٹ؟ بالکل ٹھیک سمجھیں آپ۔ کیونکہ شاعر اگلے ہی حصے میں کہتا ہے تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغام بر، ختم ہے تجھ پر نبوت، تجھ پہ ہر نعمت تمام۔ ختم نبوت کا بہت بڑا اعلان ہے یہ۔ اور اس پیج کے آخر میں جو ایک سوال تھا نا کہ خدا کے آخری پیغامبر سے کیا مراد ہے، وہ بھی یہاں آٹومیٹکلی زیر بحث آ جاتا ہے۔ تو اسے تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ ختم نبوت کے تصور کی نا ایک انتہائی گہری وجہ ہے۔ اچھا، کیا وجہ ہے؟ آخری پیغامبر ہونے کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ اب ہدایت کا یہ جو سلسلہ تھا نا وہ مکمل ہو چکا ہے، یعنی نعمت تمام ہو گئی۔ مطلب اب کوئی نیا نظام یا نئی ہدایت نہیں آئے گی؟ جی ہاں، ٹھیک یہی بات۔ اور اسی کامل رہنمائی کی وجہ سے امت کو خیر الامم یعنی بہترین امت کا درجہ ملا۔ اچھا، کیونکہ اگلے شعر میں یہی ہے کہ تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب۔ بالکل، انہیں یہ درجہ اس لیے ملا کیونکہ ان کے جو رہبر ہیں نا وہ خیر البشر اور خیر الرسول ہیں۔ کیا بات ہے! مطلب شاعر نے یہاں ایک زبردست کنیکشن بنایا ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی امت کی عظمت کو آپس میں بالکل جوڑ دیا ہے۔ جی، بہت خوبصورتی سے جوڑا ہے۔ یعنی امت کی اپنی کوئی ذاتی فضیلت نہیں ہے، بلکہ ان کے رہبر کی جو کمالیت ہے نا وہی ان کی فضیلت کا باعث بن رہی ہے۔ 100% ٹھیک، یہی اس کا بنیادی نقطہ ہے۔ اچھا، اب تک تو اس جائزے میں نا دنیاوی، تاریخی اور عام سماجی پہلوؤں پر بات ہوئی، زمین پر جو تبدیلیاں آئیں۔ جی ہاں، لیکن اب شاعر کی جو گفتگو ہے وہ زمین سے اٹھ کر آسمانوں کے ایک ماورائی سفر کی طرف جانے والی ہے۔ یعنی اب شب معراج کا ذکر آئے گا۔ بالکل، شب معراج کا بہت ہی عظیم واقعہ۔ شعر کچھ اس طرح ہے: لیلۃ الاسریٰ میں سدرہ پہ رکے روح الامی، اور سدرہ سے کہیں آگے ہوا تیرا مقام۔ سبحان اللہ۔ یعنی لیلۃ الاسریٰ مطلب شب معراج، اور حضرت جبریل جنہیں روح الامین کہا گیا ہے ان کا سدرۃ المنتہا پر جا کر رک جانا۔ یہ بہت ہی گہرا روحانی سفر ہے۔ ہاں نا، اور میں جب اس آسمانی اور کائناتی سفر کے بارے میں سوچ رہی تھی تو اسے سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک بہت ہی جدید سی تشبیہ آئی۔ اچھا، وہ کیا؟ یہ تصور بالکل ایسا ہے جیسے خلا کی تسخیر کے لیے بھیجا جانے والا کوئی جدید راکٹ ہو۔ ایک جدید راکٹ، دلچسپ ہے۔ ہاں، مطلب جب راکٹ جاتا ہے تو اس کا ایک بوسٹر ہوتا ہے نا، وہ بوسٹر ایک خاص بلندی تک جا کر الگ ہو جاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ اس کی فردر پروپلشن کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، وہ مزید آگے جانے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن جو اصل خلائی جہاز ہوتا ہے وہ اس نامعلوم اور لا انتہا کائنات میں اپنا سفر وہاں سے آگے جاری رکھتا ہے۔ واو، یہ تو بہت ہی ماڈرن اگزامپل دیا آپ نے۔ تو یہاں روح الامین یا حضرت جبریل اس حد یعنی سدرہ پر رک گئے۔ وہ اس عظیم سفر کے ایک طرح سے بوسٹر تھے وہاں تک، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس سے بھی کہیں آگے تھا۔ وہ سفر جاری رہا۔ مجھے یہ تشبیہ واقعی بہت پسند آئی ہے۔ شکریہ۔ کیونکہ یہ شعر تصوف اور روحانیت کی انتہائی معراج کو ظاہر کرتا ہے، اور یہاں حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک انسان کامل کا مقام فرشتوں سے بھی بلند تر ہو سکتا ہے۔ لیکن عام طور پر تو ہم فرشتوں کو بہت بلند سمجھتے ہیں نا؟ جی ہاں، لیکن فرشتوں کی نا ایک حد مقرر ہے۔ ان کی نیکی اور اطاعت ان کی فطرت میں ہے، انہیں کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ مطلب ان میں تو برائی کا مادہ ہی نہیں ہے۔ بالکل، لیکن انسان جو مٹی سے بنا ہے اس میں خواہشات بھی ہیں، نفس بھی ہے، اور جب وہ ان سب پر قابو پا کر بلندی کی طرف جاتا ہے تو اس کا مقام سدرہ سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ او واو، یہ حقیقت نے انسان کی کیپیسٹی کا ایک بہت بڑا اعلان ہے۔ بالکل، اور اسی بلندی کو چھونے کے بعد نا اب دیکھیے گا کہ شاعر اچانک سے کہاں آتا ہے۔ ہاں، یہی میری اگلی بات تھی۔ مطلب آسمانوں کی ان بلندیوں اور کائنات کی وسعتوں کو چھونے کے بعد نا شاعر اچانک ایک انتہائی ذاتی اور عاجزانہ کیفیت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اور وہی تو اس نعت کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ جی،
نعت کے آخری اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع روز جزا یعنی قیامت کے دن شفاعت کرنے والے اور ساقی کوثر کہا گیا ہے۔ ہاں لیکن اس کے بعد شاعر مقطع میں اپنا نام استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ظہور جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام۔ کیا بات ہے! اور اس صفحے کے آخر میں موجود جو دوسرا سوال تھا نا کہ دونوں عالم کی سعادت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے، اس کا جواب یہی شعر دے رہا ہے۔ جی بالکل، اسی شعر میں اس کا مکمل جواب ہے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک عجیب سا سوال ہے یہاں۔ ہم پوچھیں؟ کیا سوال ہے؟ مطلب سوچنے کی بات یہ ہے کہ شاعر نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ براہ راست غلام بننا چاہتا ہے؟ اس نے یہ کیوں کہا کہ میں غلاموں کا غلام بنوں گا؟ کیا یہ عاجزی کی مطلب ایک آخری حد نہیں ہے؟ یہ بہت ہی زبردست نکتہ اٹھایا ہے آپ نے۔ دراصل براہ راست غلام یا خادم کہنے میں بھی بعض اوقات ایک چھپا ہوا تکبر آ سکتا ہے۔ اچھا، تکبر وہ کیسے؟ دیکھیں، انسان کا نفس کہتا ہے کہ دیکھو میں کتنی عظیم ہستی کا خاص آدمی ہوں۔ اوہ اچھا، مطلب سیدھا تعلق دکھانے میں ایک پرائیڈ آ سکتا ہے۔ بالکل، ایک فخر آ سکتا ہے۔ تو حقیقی کامیابی یا دونوں عالم کی سعادت کسی قسم کے تکبر یا پرائیڈ میں نہیں ہے، بلکہ انتہائی درجے کی انکساری اور عاجزی میں پوشیدہ ہے۔ صحیح۔ شاعر یہاں بنیادی طور پر یہ تسلیم کر رہا ہے کہ وہ اس عظیم ہستی کی براہ راست قربت کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی وہ خود کو اتنا قابل نہیں سمجھتا۔ جی، وہ ان کے ادنا پیروکاروں کی خدمت کو ہی اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہے۔ یہی روحانیت کا سب سے بڑا سبق ہے۔ کیا بات ہے، واقعی۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری دلچسپ گفتگو کو سمیٹیں، جی ضرور۔ تو ہم نے صرف چند اشعار کے ذریعے ایک بہت لمبا سفر طے کیا۔ آج ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک صحرائی معاشرہ بکھرے ذروں سے ایک عالمی طاقت یا آفتاب بنا، پھر نسل پرستی کا کس خوبصورتی سے خاتمہ ہوا اس مساوات کے عملی نظام کے ذریعے۔ اس کے بعد ہم کائناتی سفر معراج تک گئے اور وہاں سے اچانک ایک انسان کی انتہائی انکساری تک کا سفر دیکھا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آج کی اس دنیا میں جہاں ہر شخص خود کو نمایاں کرنے اور اپنی ذات کی تشہیر یعنی سیلف پروموشن کی ایک اندھی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ ہاں، آج کل تو بس یہی سب چل رہا ہے۔ تو وہاں اس نعت کا پیغام کسی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل بلندی نہ اس مساوات میں ہے جس میں آقا اور غلام برابر ہیں، اور اصل کامیابی کسی دعویٰ کرنے میں نہیں بلکہ مکمل عاجزی میں ہے۔ اور اسی عاجزی والی بات پر آتے ہوئے میں چاہوں گی کہ آج کا یہ پروگرام ایک ایسے گہرے اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال پر ختم ہو۔ جی بالکل، چھوڑیے ایک سوال سوچے سب۔ ہاں، سوچئے کہ یہ نعت کائنات کی سب سے بلند ترین ہستی کے بارے میں ہے، لیکن اس کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ غلاموں کا غلام بننے کی انتہائی چھوٹی اور عام سی خواہش پر۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان کائناتی حقیقتوں کو مکمل طور پر سمجھنے کی واحد شرط ہی یہی ہو کہ انسان اپنے اندر کی اس میں یعنی ایگو کو مکمل طور پر مٹا دے؟ اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔